نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ پہلوان کی کشتی۔ عرب میں ایک پہلوان تھا، رکانہ اس کا نام تھا۔ وہ بڑے زبردست پہلوان تھے اور مشہور یہ تھا کہ یہ ایک آدمی 1000 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بہت ہی قوی تھے۔ ان کے بدن کے وزن کی کیفیت تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال بچھا دی جاتی اور رکانہ اس پر بیٹھتے اور عرب کے نوجوان اس کھال کو کھینچتے تو وہ کھال ٹوٹ جاتی، پھٹ جاتی، مگر وہ حصہ حرکت نہیں کرتا تھا جس پر رکانہ بیٹھے ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا، رکانہ آخرت آنے والی ہے، کیوں اپنی عمر ضائع کر رہے ہو؟ اسلام قبول کر لو اور اللہ کی طرف آ جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہ تو کوئی عالم ہوں نہ سمجھدار، میں تو ایک پہلوان ہوں، مجھ سے کشتی لڑو، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ، وہ لنگوٹ کس کر آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آستین چڑھا کر میدان کشتی میں آ گئے۔ ایک داؤ پیچ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھایا جیسے کوئی چڑیا کو اٹھاتا ہے اور آہستہ سے زمین پر رکھ کر چھاتی پر بیٹھ گئے اور فرمایا، رکانہ اب کہو۔ مگر رکانہ کو یقین نہ آیا کہ میں پچھڑ گیا ہوں، کیونکہ کسی نے آج تک اسے پچھاڑا ہی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح پچھاڑا کہ اتنی وزنی لاش کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر نچانا اور آہستہ سے رکھ دیا۔ اس نے کہا، میں پچھڑ گیا ہوں، مجھے تو یقین نہیں آتا، ایک دفعہ کشتی اور لڑیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور داؤ پیچ کے بعد کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا، نچایا اور آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ فرمایا، اب بتاؤ، یہی شرط تو ٹھہری تھی، اگر تم پچھڑ گئے تو اسلام قبول کر لو گے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے بدن کی قوت تو ہے نہیں کہ میری لاش کو چڑیا کی طرح اٹھا کر نچا دیتے ہیں آپ، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اندر والی چیز ہی کی تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، بدن کی دعوت نہیں دے رہا۔ چنانچہ رکانہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں پختہ ہو گئے اور بڑے بڑے کام بھی کیے۔ ایک مرتبہ بہت سے چور آئے اور رات کو بہت سے اونٹ بیت المال سے چرا کر چلتے بنے۔ صبح کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، ان کے پیچھے دوڑو۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تنہا ہی کافی ہوں۔ چور رات میں ہی نکل کھڑے ہوئے تھے اور وہ لوگ تیزی سے بھاگے جا رہے تھے، معلوم نہیں کتنی دور جا چکے تھے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ پڑے اور راستے میں ان کو تھام لیا اور کہا کہ سامان اور اونٹ لے کر واپس چلو۔ چنانچہ ان کو پکڑ کر لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزائیں دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے دل میں حق آ جاتا ہے، اگر تعصب نہ ہو اور واقعی حق طلبی ہے تو حق ضرور حاصل ہوگا۔